السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رئیس المحققین حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ شاہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی کیا خوب فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تم کرتے رہو، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، آج کے پرفتن دور میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ تو میرے دوستو، ہر انسان کے لیے علم دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ اپنی خدمات کو ایڈ کے ذریعے یا جلسوں کے ذریعے یا اشتہار کے ذریعے یا پروگرام کے ذریعے وہ اپنی خدمات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے اہل سنت و جماعت میں ایسے علماء کرام موجود ہیں جو دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور خلوصیت کے ساتھ، اور اگر مجھے کہنے کی اجازت دی جائے تو بغیر کسی دینی، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان کی خدمات سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، واقف کرانے کا کچھ مقصد ہے تاکہ آپ لوگوں تک یہ میسج پہنچے۔ جب وہ علماء دین، وہ علماء آپ کے پاس آئیں تو آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ ان کی دین کی بھی خدمت ہے اور ملت کی بھی خدمت ہے۔ تو میں آپ لوگ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج میرے ساتھ خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت قبلہ مولانا غلام اشرفی صاحب، جو برسوں سے الحمدللہ دین کی خدمت بغیر کسی لالچ کے کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ایک بہت بڑی عوام آپ کی خدمت سے واقف ہے۔ تو حضرت نے آپ کی خدمت کو میرے سامنے پیش کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایسے لوگوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو، اور جو دین کے کام میں، اہل سنت کی خدمت میں جو ابھی کمی ہے، ایسے علماء اس کو مکمل کر سکیں۔ تو میں نے حضرت کو کہا کہ آپ اپنا مختصر تعارف کروائیں۔ حضرت برسوں سے شہر بروڑا میں امامت کے منصب پر خدمت بھی کر رہے ہیں، اور آپ کا بذات خود ایک ٹرسٹ ہے، فیضان اولیاء ٹرسٹ، اس کے بہت سے پروگرام ہیں۔ آپ فیضان اولیاء ٹرسٹ کی خدمت تو جاری ہی ہے، لیکن اس کے منصوبے کیا ہیں آگے قوم کے لیے اور ملت کے لیے؟ تو میں حضرت کے زبان ہی آپ لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سے میں کہوں گا کہ آپ مختصر طریقے سے عوام کو اپنے ٹرسٹ کے تعلق سے تعارف کروائیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت علامہ حافظ و قاری یوسف صابری صاحب نے مجھے یہ اطلاع دی کہ اس کی بات کو آگے بڑھانی ہے، اور الحمدللہ ان کے ذریعے سے اور ان کے توسل سے یہ بات قوم و ملت کے حوالے
اور ان تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا فیضان اولیاء ٹرسٹ جو ہے وہ فیضان اولیاء ٹرسٹ کے پیچھے مقاصد میں بتاؤں اس سے پہلے یہ ٹرسٹ جو چلتا ہے الحمدللہ پیر طریقت اولاد مرتضیٰ علی دادا پیر سید ذاکر حسین باپو کی دعاؤں سے، اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید چھوٹے صاحب باپو جو اولاد ننو میاں جن کا مزار پاک بروج کی سرزمین پر ہے، اور ساتھ میں الحمدللہ پیر طریقت پیر سید عابد حسین باپو جو ٹنڈاؤ جامع مسجد کے شاہی امام ہیں۔ الحمدللہ ان سادات کرام اور ائمہ کرام کی دعاؤں سے یہ فیضان اولیاء ٹرسٹ کو ہم نے آگے بڑھایا ہے، اور اسی ٹرسٹ کو آگے بڑھانے میں اور اس کو شروع کرنے میں اور اس کو رواج میں لانے میں مقصد صرف یہی ہے کہ الحمدللہ ہماری قوم جہاں بڑی آبادی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر دیہاتوں میں کہیں 25 گھر ہے، کہیں 50 گھر ہے، کہیں 70 گھر ہے، 60 گھر ہے، اور آج کی اس پرفتن دور میں جہاں کفار و مشرکین نے زور پکڑا ہے اور کہیں قوم کے مسلمانوں کو گھر واپسی کی طرف رغبت دلاتے ہیں، اور کم نصیبی سے یا یوں کہو بد نصیبی سے کئی لوگ تو مرتد ہو جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسا ٹرسٹ ہو کہ گھر گھر میں الحمدللہ فیضان اولیاء پہنچے اور فیضان اولیاء کی برکتیں ہر مسلمان کو نصیب ہو۔ الحمدللہ یہ ٹرسٹ کا مقصد کہ ان چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ائمہ کا رکھنا، ائمہ کے اخراجات، اور جب مہنگواری عروج پر ہو تو جہاں علماء کا 7,000 8,000 پگار تو بڑا مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے، تو وہاں ہم نے سوچ قائم کی کہ الحمدللہ قوم و ملت میں جو سخی داتا ہیں ان سے کچھ رقم لی جائے اور جمع کر کے پھر جہاں ہماری چھوٹی بستیاں ہیں وہاں پر علماء کو قائم کیا جائے۔ اور الحمدللہ پرفتن دور میں اس وقت میں علماء کی مدد انحد ضروری ہے، کیونکہ علماء الحمدللہ پرسکون ہوں گے اور اطمینان قلب کے ساتھ مطمئن ہوں گے تو الحمدللہ دین کی خدمت بھی بڑے بہترین انداز میں وہ انجام دیں گے۔ تو ہم نے سوچا کہ الحمدللہ ہمارا یہ پہلا سال ہے فیضان اولیاء کا، تو الحمدللہ اسی فیضان اولیاء کی ماتحت سادات کرام، بزرگان دین، ائمہ کرام کی دعاؤں سے، مشائخان اعظام کی دعاؤں سے کچھ مدرسے ہم نے فیضان اولیاء ٹرسٹ میں لیے ہیں، اور ان مدرسوں کے مدرسین یا ائمہ حضرات کی ہر ماہواری ہمارے پاس جو بھی رقم جمع ہے اس میں سے ان علماء کی خدمت کی جائے، جیسے کہ کئی مدرسے میں ضرورت ہے تو 2,000 3,000 4,000 1,000 500 جس جیسی ضرورت الحمدللہ علماء کرام تک یہ مدد پہنچے، تاکہ بستی کچھ پگار دیں اور کچھ ٹرسٹ سے ملے، تاکہ علماء کرام کی ایک اس پرفتن دور میں اور مہنگواری کے اس دور میں ان کی مدد ہو، تاکہ علماء کرام بھی دل کھول کر دین و سنیت کا کام کریں اور لوگوں کو دین والے بنائیں اور دین کی طرف رغبت دلائے۔ اور دوسری بات، عالم، حافظ، قاری وہ بننا ایک بڑی اچھی بات ہے، مگر عالم و حافظ و قاری جب بنیں گے کہ گھر کا بنا ہوا مسلمان ہوگا، تو کیونکہ محلے کا مسلمان ہوگا، گھر کا مسلمان ہوگا، گاؤں کا مسلمان ہوگا، تب جا کے وہ اگلا قدم اٹھائے گا کہ بھائی حافظ بنانا ہے یا عالم بننا ہے، قاری بننا ہے۔ تو الحمدللہ فیضان اولیاء ٹرسٹ کا کام اور مقصد ہے کہ جہاں بستیاں ہیں ہماری بستیاں الحمدللہ دین و سنیت میں استقامت کے ساتھ جمی رہیں، اور گھر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، گھر گھر میں الحمدللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور دینی ماحول ہو، تاکہ وہ اگلا قدم اٹھائے کہ گھر کا مسلمان ہوگا تو آگے عالم بھی ہوگا، حافظ بھی ہوگا، قاری بھی ہوگا،
الحمدللہ جو بھی اللہ اپنا فضل فرمائے گا ہوگا، مگر الحمدللہ اسی فیضان اولیاء ٹرسٹ کا مقصد ہے کہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچیں اور لوگ دین والے اور علم والے بنے۔ اور یہ فیضان اولیاء ایک صرف ٹرسٹ نہیں ہے، مگر فیضان اولیاء ایک تحریک ہے الحمدللہ، کہ جہاں ضرورت پڑی تو بغیر ہدیے کے، بغیر کوئی لالچ کے الحمدللہ وہاں دین کے پروگرام کرنا، تقاریر، وعظ و نصیحت کرنا، وہ بھی فی سبیل اللہ کام انجام دے گی۔ تو الحمدللہ اسی فیضان اولیاء ٹرسٹ کے لیے بالخصوص دعائیں کریں کہ اللہ اس کو دن رات چوگنی ترقی عطا کریں اور زیادہ سے زیادہ عوام الناس اس میں جڑتی جائیں اور فیضان اولیاء کے فیض سے سب مالا مال ہوں۔ اللہ ہمیں فیضان اولیاء ٹرسٹ میں جوائنٹ ہو کر دین و سنیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستوں، جیسا کہ آپ نے حضرت قبلہ علامہ اشرفی صاحب سے مختصر گفتگو سن لی، اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیضان اولیاء ٹرسٹ یہ اہل سنت و جماعت اور ملت کا خادم ہے۔ تو میں عوام اہل سنت سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ فیضان اولیاء ٹرسٹ کے سربراہ سے رابطہ قائم کریں۔ میں انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ حضرت قبلہ کا نمبر بھی دے دوں گا۔ دوسری بات کہ اس ٹرسٹ میں ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں جیسے میرے عزیز، میرے ساتھی جو دارالعلوم شیخ الاسلام بالا سنور میں ہم زیر تعلیم تھے، پیر طریقت قبلہ جناب ذاکر باپو ٹنڈا والے، جنہوں نے وہ حضرت بھی فیضان اولیاء ٹرسٹ سے وابستہ ہیں۔ دوسرے حضرت نے نام لیا پیر طریقت حضرت قبلہ چھوٹے سرکار، جو کراچیا میں آپ کا مقام ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی اپنے طریقے سے اہل سنت و جماعت اور ملت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ دوسری بات، میں حضرت کے تعلق سے یہ بات پیش کروں گا کہ الحمدللہ حضرت بھی بہت بہترین مقرر ہے اور اصلاحی مقرر ہے۔ تو آپ اپنے علاقے میں دین کی خدمت کے لیے، اہل سنت کی خدمت کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اگر آپ حضرت کو مدعو کریں، حضرت کو بلائیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کے یہاں پر خدمت کے لیے حضرت اپنا قیمتی وقت آپ کو دے سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ حضرت سے رابطہ کریں۔ اور میرے دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں تک فیضان اولیاء ٹرسٹ کا تعارف کروانا ہے۔ یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ میرا نام ہے یوسف صابری، الحمدللہ میرا یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے یوسف صابری۔ کچھ نہ کچھ تم کرتے رہو، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے۔ کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ ناچیز کو یوسف صابری کہتے ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے یوسف صابری۔ تو آپ کسی بھی طریقے سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں، روحانی طریقے سے یا آیوریدک اور حکمت کے طریقے سے، تو مجھ ناچیز سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔